ایک ایسی فلکیاتی ہلچل جو کائنات کے سب سے موجود ہر فرد کی زندگی کی فائل کھولنے پر مجبور کر دے۔ جی ہاں، سال 2026 میں آسمان پر کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ جب شنی یعنی سیٹرن اپنا الٹا سفر یعنی جسے ایسٹرولوجی میں ریٹروگریڈ کہا جاتا ہے شروع کرے گا تو یہ کوئی عام روزمرہ کا واقعہ نہیں ہوگا۔ دراصل یہ کائنات کی طرف سے ایک زبردست تبدیلی کا اشارہ ہے، جہاں ہر برج، ہر زوڈیاک سائن کو کسی نہ کسی اہم آزمائش یا تجربے سے گزرنا ہی ہوگا۔ اس تجزیے میں ہم اس کازمک احتساب یعنی ایک بہت بڑے آڈٹ کا مکمل جائزہ لیں گے۔ دیکھیں گے کہ آخر یہ ریٹروگریڈ ہماری زندگی کے کن حصوں کو جھنجھوڑنے والا ہے اور اس سخت امتحان سے نکلنے کے راستے کیا ہیں۔ چلیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب کائنات کی رفتار دھیمی ہوتی ہے تو زندگی کا سب سے بڑا احتساب شروع ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجیے ان الفاظ پر، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ اپنے اندر ایک بہت بڑا وزن، ایک بہت گہری حقیقت رکھتا ہے۔ زندگی کے سب سے بڑے استاد کے طور پر سیٹرن کا یہ ریٹروگریڈ قدرت کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کسی پلانٹ کی رفتار زمین سے دیکھنے پر دھیمی لگتی ہے تو کائنات جیسے ایک میگنیفائنگ گلاس لگا لیتی ہے ہمارے پچھلے کرموں پر، کیے گئے فیصلوں پر اور ان پرانی غلطیوں پر جنہیں شاید بھلا دیا گیا ہو۔ یہ کوئی سزا کا وقت نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک آخری موقع ہوتا ہے کہ معاملات کو وقت رہتے سدھار لیا جائے، کیونکہ بات سیدھی سی ہے، اگر خود سے چیزیں ٹھیک نہ کی جائیں تو وقت انہیں اپنے سخت طریقے سے ٹھیک کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اب اس احتساب کی ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ مخصوص فلکیاتی واقعہ مین یعنی پائسیز برج کے اندر رونما ہونے جا رہا ہے۔ اس کا باقاعدہ آغاز 27 جولائی کو ہوگا۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا، خزاں یعنی آٹم کے موسم میں یہ ریٹروگریڈ اپنے سب سے سخت عروج پر ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اثرات سب سے زیادہ واضح ہوں گے۔ پھر 11 دسمبر کو یہ سفر آخرکار اختتام پذیر ہو جائے گا۔ یہاں سب سے اہم بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ اثرات ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ایک محدود وقت ہے، ایک اسپیسیفک ونڈو ہے۔ اس فائنائٹ پیریڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر فرد کے پاس اپنا راستہ ٹھیک کرنے، اپنے کورس کو کریکٹ کرنے کا ایک سنہری موقع موجود ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا لیکن اس کے سبق ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ زمین اور سیاروں کی اس حرکت میں ایک بہت واضح اور دلچسپ فرق ہوتا ہے جو اس تصویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جب سیٹرن ڈائریکٹ ہوتا ہے، سیدھا چل رہا ہوتا ہے، تو اس کی توانائی عام روٹین کے مطابق ہوتی ہے، جیسے ایک نارمل دن گزر رہا ہو۔ لیکن ویدک ایسٹرولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ جب زمینی نقطۂ نظر سے یہ پلانٹ اپنی رفتار دھیمی کرتا ہے، جسے ہم ریٹروگریڈ کہتے ہیں، تو کائنات کی انرجی بدل جاتی ہے۔ اس کی توانائی اور شدت عام دنوں کے مقابلے میں 2.5 سے 3 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ 2.5 سے 3 گنا، یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے اچانک والیوم فل کر دیا گیا ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سخت سبق سیکھنے کا عمل کئی گنا زیادہ طاقتور اور تیز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کسی کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ کائنات کا نظام صرف سختی نہیں کرتا بلکہ جب وہ مشکل ڈالتا ہے تو ساتھ ہی ایک سیفٹی نیٹ، ایک تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ سال 2026 میں ایک بہت خوبصورت فلکیاتی بیلنس بن رہا ہے۔ جوپیٹر یعنی گرو ایسی پروٹیکٹیو پوزیشنز میں موجود ہوگا جو سیٹرن کے ان سخت ترین اثرات کو کافی حد تک نیوٹرلائز کر دے گا۔ میٹیگیشن کا عمل شروع ہوگا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیلنجز یا مشکلات سامنے آئیں گی وہ کسی کو سزا دینے یا برباد کرنے کے لیے نہیں ہوں گی بلکہ نجی اور روحانی ترقی کے لیے ہوں گی۔ یہ چیلنجز ایک استاد کی طرح ہوں گے جو تھوڑی سختی ضرور کرتا ہے لیکن مقصد صرف اور صرف بہتری ہوتا ہے۔ چلیے پہلے باب کی طرف پڑھتے ہیں۔ یہ باب آتشی برج یعنی فائر سائنس کے حوالے سے ہے۔ ان میں حمل، اسد اور قوس یعنی ایریز، لیو اور سیجیٹیریس شامل ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس ٹیبل میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان آتشی برج کے لیے چیلنجز کتنے ملتے جلتے ہیں مگر پھر بھی کتنے مختلف اور محسوس ہیں۔ آگ کا ایلیمنٹ ویسے بھی جوش اور جذبے کا نشان ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایریز کی بات کی جائے تو یہ وقت اس لیے بھی زیادہ اہم اور انٹینس ہے کیونکہ ان پر پہلے ہی ساڑھے ساتھی کے سخت اثرات چل رہے ہیں۔ مالی اور جسمانی صحت ان کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ دوسری طرف لیو افراد پر دھنیا کا اثر جاری ہے۔ اس کی وجہ سے شہرت اور قانونی معاملات کے حوالے سے انہیں بے حد احتیاط کرنی ہوگی۔ اور پھر آتے ہیں سیجیٹیریس، جن کے لیے گھریلو تحفظ یعنی ڈومیسٹک سیکیورٹی سب سے اہم مدعا بن جائے گا، جہاں پرانی اور رکی ہوئی انرجی کو کلیئر کرنا لازمی ہوگا۔
تفصیل میں جائیں تو ان فائر سائنس کے لیے عملی ہدایات بہت کلیئر ہیں۔ ایریز کے لیے روشن پہلو یہ ہے کہ کوئی لمبا پھنسا ہوا پیسہ واپس مل سکتا ہے یا امپورٹ ایکسپورٹ کے کاموں میں اچانک کامیابی مل سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی پیٹ اور معدے کے پرانے مسائل کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا، چھوٹی سی لاپرواہی بڑی بن سکتی ہے۔ لیو والوں کے لیے تو بہت ہی سخت ہدایت ہے کہ سٹہ بازی، شارٹ کٹس اور کسی بھی قسم کے گیمبلنگ سے مکمل دوری اختیار کر لیں۔ اپنا قدرتی دبنگ انداز ضرور قائم رکھیں، مگر انا یعنی ایگو کو فی الحال چھٹی پر بھیج دیں، ورنہ ایگو سب سے بڑا دشمن ثابت ہوگی۔ اور سیجیٹیریس کے لیے ایک بہت ہی پریکٹیکل تجویز یہ ہے کہ گھر سے فضول کباڑ، ایسے آئٹمز جو سالوں سے استعمال نہیں ہوئے، انہیں نکال کر پھینک دیں۔ یہ معمولی سا لگنے والا فزیکل عمل دراصل آس پاس موجود منفی توانائی کو ریسیٹ کرتا ہے اور بدلہ لینے کے جذبات کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے باب کی جانب۔ یہ حصہ خاکی بروج یعنی ارتھ سائنس پر مبنی ہے۔ اس میں ٹورس، ورگو اور کیپریکارن شامل ہیں، جن کی عملی حکمت عملی کو ہم سمجھیں گے۔ ارتھ ایلیمنٹ یعنی مٹی کا عنصر ہمیشہ ایک سٹرکچر، ایک سسٹم اور عملی حل چاہتا ہے، اور یہ ٹیبل بالکل یہی کہانی بیان کر رہا ہے۔ اس ریٹروگریڈ کے دوران جذبات سے زیادہ پیورلی لاجیکل انداز میں فیصلے کرنا ہی ان تمام افراد کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ ٹورس کو اپنے پینڈنگ ٹاسکس یعنی جو کام لمبا عرصہ سے لٹکے ہیں انہیں مکمل کرنا ہے اور انویسٹمنٹس کو صرف لاجک سے دیکھنا ہے۔ ورگو کو اپنی پارٹنرشپس چاہے وہ لائف میں ہو یا بزنس میں اور رکے ہوئے لیگل کیسز ٹھیک کرنے ہیں۔ بڑی اپرچونٹیز سستی ختم کرنے میں ہی چھپی ہیں، جبکہ کیپریکارن کے لیے اصل فوکس جدیدیت یعنی ماڈرنائزیشن ہے۔ پرانے طریقوں سے اب جان چھڑانی ہی ہوگی۔ ان خیکی برج کے لیے عملی قدم بہت ہی واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔ ٹورس افراد کو لازمی طور پر چاہیے کہ اگر قریبی رشتہ داروں یا بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی اختلافات پیدا ہوں تو ڈپلومیسی اور صبر سے کام لیں، اور اگر امید کی ہوئی مدد وقت پر نہ ملے تو مایوس ہونے کے بجائے پریکٹیکل راستہ نکالیں۔ ورگو کے پاس شادی شدہ زندگی کے خامیوں اور بزنس بانڈز کو جڑوں سے ہیل کرنے کا ایک شاندار اور نایاب موقع ہے۔ خوشخبری یہ بھی ہے کہ لمبا عرصہ سے لٹکے ہوئے قانونی کیسز آخرکار ایک کنکلوسیو انجام تک پہنچیں گے۔ اور کیپریکارن کی تو کیا ہی بات ہے، فلکیاتی الائنمنٹس ان کی کوششوں کو زبردست طریقے سے سپورٹ کر رہی ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی وارننگ ضرور ہے، سوشل میڈیا پر یا کسی بھی پبلک پلیٹ فارم پر الفاظ کا چناؤ بے حد احتیاط سے کرنا ہوگا، ورنہ ایک چھوٹی سی بات بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ تیسرا باب ہوائی بروج یعنی ایئر سائنس کی ذہنی امتحان اور ہم آہنگی کے بارے میں ہے۔ ان میں جیمنائی، لیبرا اور ایکویریس شامل ہیں۔ ہوائی بروج ہمیشہ اپنی ذہنی صلاحیتوں، کمیونیکیشن اور انٹیلیکٹ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ سلائیڈ درشاتی ہے کہ اس ریٹروگریڈ میں انہیں اپنی ذہنی تیزی کا بھرپور استعمال آخر کیسے کرنا ہے۔ جیمنائی یعنی جوزا کو سب سے بڑا چیلنج اپنے پیشہ ورانہ بوجھ کو بیلنس کرنے میں آئے گا۔ یہاں پرائیورٹی سیٹ کرنا لازمی ہو جائے گا۔ لیبرا کے لیے یہ وقت تھوڑا مختلف ہے۔ انہیں اس دوران اپنا ماضی سمیٹنے، پرانے رکے ہوئے پروجیکٹس کو فائنل کرنے کا انوکھا فائدہ حاصل ہوگا، جبکہ ایکویریس کو ایک وقت میں دو محاذ پر لڑنا ہوگا، اپنی صحت اور دولت دونوں کو محفوظ رکھنا۔ غصے اور امپلسیو ڈیسیژن سے بچنا ان کا پرائمری فوکس ہونا چاہیے۔ اس موازنے پر ذرا خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جیمنائی کے افراد کو۔ یہاں واضح طور پر اولڈ میتھڈز اور ماڈرن انوویشن کا مقابلہ دکھایا گیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر پرانے گھسے پٹے ورکنگ میتھڈز پر ہی انحصار کیا گیا تو نتیجہ صرف ذہنی دباؤ، مکمل برن آؤٹ اور کریئر میں رکاوٹ کی صورت میں نکلے گا۔ اس ریٹروگریڈ کی بھاری انرجی اسٹرکٹلی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جدیدیت اور نئی ترکیبیں اپنائی جائیں۔ کریئر کی بقا اسی میں چھپی ہے۔ اگر ماڈرنائزیشن کو ریزسٹ کیا گیا یا اس کے خلاف مزاحمت کی گئی تو یہ فلکیاتی احتساب ورک پلیس پر بہت زیادہ فرکشن پیدا کرے گا اور پروفیشنلی خود سے زیادہ بھاری محسوس ہوگا۔ تو ان ہوائی برج کو آخر کرنا کیا چاہیے؟ گیمنائی افراد کے لیے سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ اگر سینئرز یا باس کی طرف سے کچھ سخت الفاظ سننے کو مل جائیں تو اسے صبر اور عقل مندی سے ابزارب کر لیں۔ فوراً ریاکٹ کرنے کا وقت نہیں ہے یہ۔ لیبرا کے پاس تو جیسے ایک گولڈن ونڈو کھل رہی ہے، یہ طے کرنے کا بہترین وقت ہے کہ زندگی میں اصل میں کون معنی رکھتا ہے اور کسے اب ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑنا ہے۔ ساتھ ہی پرانے ہیلتھ ایشوز کو جڑوں سے ٹھیک کرنے کا شاندار موقع بھی انہی کے پاس ہے۔
اب بات کریں ایکویریس کی تو انہیں باہر کھانے یا فوڈ ہائیجین کے حوالے سے انتہائی احتیاط برتنی ہوگی تاکہ کسی بھی قسم کے سٹمک انفیکشن سے بچا جا سکے۔ آمدنی کی معمولی رکاوٹوں اور فیملی ٹینشنز کے دوران دماغ ٹھنڈا رکھنا ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوگا۔ چوتھا اور آخری باب آبی بروج یعنی واٹر سائنس کے بارے میں ہے۔ یہ جذباتی لہروں کا حصہ ہے جس میں کینسر، اسکارپیو اور پائسیز شامل ہیں۔ واٹر سائنس ہمیشہ جذبات اور گہرائی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ پورا کا پورا میسو ریٹروگریڈ ایک آبی برج یعنی پائسیز میں ہی ہو رہا ہے، اس لیے یہ واٹر سائنس اس جذباتی لہر کی شدت کو سب سے زیادہ اور بہت گہرائی سے محسوس کریں گے۔ اس ٹیبل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کینسر والوں کو اپنی تعلیم اور مینٹل ریلیشن شپس کو ہر حال میں پرزرو کرنا ہے، اسکارپیو کو اپنے جذبات پر سخت، جی ہاں انتہائی سخت قابو رکھنا ہے تاکہ وہ کوئی ایموشنل رسک نہ لیں، جبکہ پائسیز جو اس سب کا مرکز ہیں انہیں اپنی صحت اور کمیونٹی کنیکشنز کو بچا کر چلنا ہے۔ تنہائی پسندی یا خود کو آئسولیٹ کر لینے سے بچنا ہی ان کی کامیابی کی واحد چابی ہے۔ ان اعصابی بروج کی ہدایت کو بہت غور سے سمجھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کینسر والوں کو کسی بھی اچانک پریشانی یا ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے بیرون ملک سفر سے پہلے اپنے تمام ویزاز، ٹکٹس اور ٹریول ڈاکیومنٹس 2 بار بلکہ 3 بار چیک کرنے چاہیے۔ اور ہاں، کسی بھی جلد باز یا محض جذباتی فیصلے سے بالکل بچنا ہوگا۔ اسکارپیو افراد کو تیار رہنا چاہیے کیونکہ رومانٹک معاملات اور بچوں کی صحت میں اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں۔ انہیں میموری یا کریٹو فوکس میں بھی معمولی کمی محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے اسٹاک مارکیٹ جیسے ہائی رسک کاموں سے فی الحال دور رہنا بہتر ہے۔ اور پائسیز والوں کے لیے فزیکل ہیلتھ اور شادی شدہ تعلقات کو ٹھیک رکھنا سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے۔ مثبت سوچ اور اپنی محنت پر پورا یقین ہی انہیں اس لمحے میں آگے لے کر جائے گا۔ جو لوگ پائسیز برج سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اس بات پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ یہ برج اس پورے فلکیاتی واقعے، اس میسو کاسمک ایونٹ کا مرکز اور میزبان ہے۔ اس کا اثر یہاں سب سے ڈائریکٹ اور گہرا محسوس کیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، یاد رکھیں کہ جوپیٹر کا تحفظ اور اس کی پروٹیکٹیو انرجی ہر قدم پر موجود ہے۔ اس لیے اس ریٹروگریڈ میں سب سے بڑا امتحان خود ساختہ کھول یعنی ایک سیلف میڈ شیل میں بند ہونے کی خواہش سے لڑنا ہوگا۔ اکثر ایسی ہیوی انرجی میں انسان چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر اکیلا ہو جائے، دنیا سے کٹ جائے، لیکن اصل کامیابی تنہائی میں نہیں چھپی۔ اپنے بنائے ہوئے کھول میں چھپنے کے بجائے کمیونٹی اور دوستوں کا سہارا لینا ہی اس کاسمک آڈٹ کو سکسیسفلی پاس کرنے کا اصل راستہ ہے۔ اور اسی غور و فکر کے ساتھ یہ فلکیاتی تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب 11 دسمبر 2026 کو یہ کاسمک آڈٹ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تو ہم سب اس گہرے سفر سے نکل کر خود کو کیسا پائیں گے؟ کیا پہلے سے بہتر، زیادہ سلجھے ہوئے اور مضبوط نہیں ہوں گے؟ یہ وقت ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے کہ کائنات یا سیٹرن کی یہ سختی کوئی سزا نہیں ہوتی، بلکہ پرانی غلطیوں کو ٹھیک کرنے اور الٹیمیٹ سیلف کریکشن کا ایک خوبصورت اور ضروری موقع ہوتی ہے۔ ایک ایسی تبدیلی جو باہر سے سخت لگتی ہے مگر اندر سے بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ اس غور طلب اور اہم سوال کے ساتھ اس گفتگو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔